ایمان، امید اور محبت، رائٹر عمیر احمد۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ ڈاکٹر خورشید کہتے ہیں اس نے مجھ سے اتنی محبت کی ہے، میرے لیے اتنی دعائیں کی کہ خدا نے مجھے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ میں نے بھی تو جہاں زیب سے بہت محبت کی تھی، بہت دعائیں مانگی تھی، پھر اللہ نے اسے میرے مقدر میں کیوں نہیں لکھا؟ ایمان علی تو مجھے ہر ایک سے مانگتا پھر رہا ہے، میں نے تو جہاں زیب کو صرف اللہ پاک سے مانگا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ جس شخص کو میں نے چاہا وہ مجھے نہیں ملا، پھر میں اس شخص کو کیوں ملوں جو مجھے چاہتا ہے؟ مگر مجھے اس شخص سے ایک بار بات کرنی چاہیے، مجھے دیکھنا چاہیے کتنی صداقت ہے اس کے لہجے میں۔ وہ ڈاکٹر خورشید کے گھر اس سے ملنے گئی، وہ جتنی تلخی سے اس سے بات کر سکتی تھی اس نے کی، مگر وہ متزلزل نہیں ہوا۔ اس نے ایمان کو اپنی منگنی کے بارے میں بتایا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ وہ اب بھی اسی طرح تھا۔ امید کو اس پر غصہ آیا، پھر اسے ایمان پر ترس آیا۔ اس کا دل چاہا وہ اس سے کہے، اپنی زندگی میں مجھے شامل مت کرو، اپنی زندگی برباد مت کرو، کسی ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کی زندگی میں کوئی جہاں زیب نہ آیا ہو، جو تمہاری محبت کا یقین کرے، تمہارے جذبوں کی قدر کرے۔ مگر وہ لڑکی میں نہیں ہوں۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ وہ 1 سال تک اس سے ملے، نہ کوئی رابطہ رکھے اور اسلامی تعلیمات کا کار بند رہے۔ اگر اس نے یہ شرط پوری کر دی تو وہ 1 سال بعد اس سے شادی کر لے گی۔ اس نے سوچا تھا 1 سال تک ایمان علی کی محبت میں کمی ہو جائے گی اور وہ اس کی نظروں سے ہٹ جائے گی تو شاید اس کے جنون میں بھی کمی ہو جائے گی، شاید وہ ان چیزوں پر غور کرنے لگے جن پر وہ غور کر رہی تھی۔ ایمان علی نے اس کی شرط قبول کر لی تھی۔ 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 365 دن اگر کسی شخص کو دیکھا جائے، نہ اس سے بات کی جائے، نہ اس سے کوئی رابطہ رکھا جائے تو محبت کم ہو جاتی ہے۔ میں بھی یہی دعا کروں گی کہ ایمان علی کے ساتھ ایسا ہی ہو۔ اس نے اپنے گھر والوں کو اپنے فیصلے کی اطلاع دیتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ بہت مطمئن ہو گئی تھی، اسے جہاں زیب کے الویژن کے ساتھ رہنے کے لیے 1 اور سال مل گیا تھا۔ 1 سال اور گزر جاتا، امی اس کے لیے کوئی رشتہ تلاش نہ کرتی، 1 سال بعد وہ 28 سال کی ہو جاتی، تب ایمان کے انکار کی صورت میں امی کو ایک بار پھر اس کے لیے رشتے کی تلاش کرنا پڑتی۔ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ یہ خاصا دشوار ہوتا، شاید اس کی شادی نہ ہو سکے اور وہ اس عذاب سے بچ جائے۔ اس کی ہر توقع ہی رہی تھی۔ 1 سال کے دوران ہر بار گھر میں ایمان علی کا ذکر آنے پر وہ موضوع بدل دیتی، وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی اور کسی اور کام میں مصروف ہو جاتی۔ 1 سال کے دوران اسے کبھی خیال نہیں آیا تھا، اگر کبھی اس کا خیال آتا بھی تو ایک خوف کی طرح۔ 1 سال کے دوران بھی اس کے ذہن پر وہی ایک چہرہ چھایا رہا تھا جو پچھلے بہت سے سالوں سے اس کے دل و دماغ پر قابض تھا۔ 1 سال کے دوران بھی اس نے اپنے ارد گرد پرچھائیوں میں جہاں زیب کو ہی تلاش کیا تھا، اپنے ارد گرد گونجتی آوازوں میں اسی کی آواز ڈھونڈی تھی۔ 1 سال پورا ہونے کا سب سے زیادہ انتظار امی کو تھا۔ وہ سال ختم ہونے سے چند ہفتے پہلے ہی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ امید کو یہی لگا تھا جیسے وہ کسی داغے کے ساتھ معلق تھی۔ وہ چاہتی تھی ایمان علی مدت ختم ہو جانے کے بعد بھی ان سے دوبارہ کوئی رابطہ نہ رکھے۔ اس کا خیال تھا وہ رابطہ نہیں کرے گا کیونکہ پورے 1 سال اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ سال ختم ہونے کے اگلے دن اسے کوریئر سروس کے ذریعے ایک کارڈ ملا تھا۔ کارڈ ہاتھ میں لیتے ہی اس کا سانس رک گیا تھا۔ لفافے کی پشت پر لکھا ہوا ایمان علی کا نام اسے کسی سانپ کے ڈنک کی طرح لگا۔ دم سادے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے کارڈ کھولا۔ The year is over. ایمان علی remains ایمان علی. What about your promise? سال ختم ہو چکا ہے اور ایمان علی اب بھی ایمان علی ہے۔ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ اس کے ہاتھ سے کارڈ چھوٹ گیا تھا۔ اس کا وعدہ اس کے گلے میں پھندا بن کر اٹکنے لگا۔ کیا واقعی میں اس شخص کے مقدر میں ہوں؟ تو پھر جہاں زیب عادل اس نے آنکھیں بند کر لی۔ 3 دن کے بعد سادگی سے ایمان علی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ یہ امید کی ضد تھی کہ شادی کی کوئی رسم ادا نہ کی جائے۔ اس کے گھر والوں کے اصرار کے باوجود وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد بھی بہت دیر تک اس کا ہاتھ کانپتا رہا تھا۔ ہاں، ساری بات تقدیر ہی کی ہوتی ہے اور تقدیر وہ چیز ہے جو ہماری آنکھوں میں ریت بھر دیتی ہے۔ 9 سال جب بھی میں نے اس کاغذ کو سوچا تھا میری سماعتوں میں صرف جہاں زیب کا نام ہی گونجتا رہا تھا۔ پچھلے سال میں نے یہی سوچا تھا کہ میں زندگی میں کبھی کسی شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ میری زندگی میں جہاں زیب نہیں تو کوئی دوسرا بھی نہیں آئے گا۔ اور اب یہاں اس کاغذ پر دستخط کرتے ہوئے میرا کوئی فیصلہ، کوئی خواہش رکاوٹ نہیں بنی۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا ڈاکٹر خورشید، میں ایمان علی کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ میری کوئی تدبیر میری تقدیر کو بدل دیتی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے گھر میں یہاں میرے کمرے میں ہو۔ یہ دنیا کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہے اور میں خوش اس لیے ہوں کیونکہ یہ حیرت انگیز واقعہ میری زندگی میں ہوا ہے۔ پچھلے 1 سال میں نے تمہیں بہت بار اس کمرے میں دیکھا ہے، بہت بار، اور اب جب تم واقعی یہاں ہو تو میں سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے، مگر جو بھی ہے مجھے اس خواب سے محبت ہے۔ تم میری سول میٹ ہو، امید میری بیوی نہیں ہو۔ مجھے کسی لڑکی سے محبت کا اظہار ہمیشہ بہت مشکل لگتا رہا ہے، مگر آج تم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے کوئی دقت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ میرے پاس اتنے لفظ ہیں تمہارے لیے کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ صبح 10 بجے اس کا نکاح ہوا تھا۔
شام کو وہ اس کے ساتھ لاہور میں موجود تھی۔ سعود ارتضیٰ کی بیوی کچھ دیر پہلے ہی گئی تھی اور اب وہ دونوں گھر میں اکیلے تھے۔ وہ کاٹن کے ایک امبرائڈرڈ سوٹ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی اور وہ بچوں جیسی شفاف مسکراہٹ کے ساتھ دھیمے لہجے میں اسے بتا رہا تھا کہ اس نے پہلی بار اسے کہاں دیکھا، کتنا عرصہ وہ اس کے لیے وہاں جاتا رہا، کس طرح وہ ہاسٹل تک اس کا تعاقب کرتا رہا۔ وہ بے یقینی کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبت تو جہاں زیب نے بھی مجھ سے کی تھی اور ایسی ہی محبت کی تھی، 9 سال وہ محبت کرتا رہا تھا، پھر سب کچھ بک سے اڑ گیا۔ یہ شخص چاہتا ہے میں اس کی 1.5 سال کی محبت پر ایمان لے آؤں۔ وہ اس کے آنسوؤں سے پریشان ہوا تھا، وہ ان کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ اس نے وجہ بتائی تھی، اس نے اس سے کہا تھا کہ اس کے لفظ اسے جھوٹے لگتے ہیں، اسے ایمان کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ وہ بہت دیر خاموش بیٹھا اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ تمہارا یقین نہ کرنا میری محبت کو کم نہیں کر سکتا، نہ ہی میرے لفظوں کو جھوٹا کر سکتا ہے، بہت دیر بعد اس نے کہا تھا۔ ایمان علی اس کی زندگی میں آنے والا عجیب ترین مرد تھا۔ اسے حیرت ہوتی کہ کوئی مرد انا کے بغیر ہو سکتا ہے، اور ایمان علی ایک ایسا ہی مرد تھا۔ وہ کم گور اور ریزرو تھا۔ اس کا اندازہ اسے شادی کے چند دن میں ہی ہو گیا تھا۔ اسے ایمان کی سرگرمیوں اور مصروفیت پر حیرت ہوتی، گھر، آفس، جم اور پھر گھر۔ شادی کے تیسرے چوتھے دن اس نے اپنی مصروفیت بتائی تھی تو امید نے مسکرا کر کہا تھا، تم خاصے مطمئن اور خوش تھے اپنی زندگی سے، یہ شادی کہاں سے آ گئی؟ اچھا نہیں تھا کہ تم یوں ہی رہتے آزاد؟ ہاں اچھا ہوتا، اگر میں نے تمہیں دیکھا نہ ہوتا تب شاید میرا اطمینان ہمیشہ ایسی ہی برقرار رہتا۔ اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ کھانا کھا رہا تھا۔ اگر میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں تو تمہیں کیا فرق پڑے گا ایمان؟ وہ کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ میرے پاس ایسے کسی سوال کا جواب نہیں ہے جو ممکن نہ ہو، دنیا میں سب کچھ ممکن ہوتا ہوگا مگر یہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، تم مجھے چھوڑ کر اس وقت جاؤ گی جب میں تمہیں کوئی تکلیف دوں گا، مگر میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، اس لیے تمہارے چھوڑ کر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسے بے اختیار کوئی اور یاد آیا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی۔ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں تھی تو ناخوش بھی نہیں تھی، مگر ایمان علی کے وجود نے جہازیب عادل کے الوین کو ختم نہیں کیا تھا۔ ایمان علی ہر لحاظ سے جہازیب سے بہتر تھا، مگر وہ جہازیب نہیں تھا۔ وہ امید سے محبت کا اظہار کرتا اور اسے جہازیب یاد آنے لگتا۔ اس کے لہجے کی نرمی، اس کی مسکراہٹ، اس کی ہر بات اسے جہازیب کی یاد دلاتی تھی۔ وہ سوچتی، اگر میں ایمان علی کے ساتھ نہیں جہازیب کے ساتھ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا زندگی یکدم خوبصورت اور دنیا مکمل نہ ہو جاتی؟ ایمان علی کی محبت اور خلوص جہازیب کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے۔ شادی کے 1 ہفتہ بعد وہ اسے اپنے والدین سے ملوانے جرمنی لے گیا۔ وہ اس کے والدین سے 2-3 بار فون پر بات کر چکی تھی۔ وہ اس بات کا بھی اندازہ لگا چکی تھی کہ ایمان اپنی ماں سے بہت اٹیچ تھا اور اس کی باتوں اور خیالات پر اس کی ماں کے نظریات کی خاصی گہری چھاپ تھی۔ اسے پھر بھی اس بات پر حیرت تھی کہ ماں سے اتنا متاثر ہونے کے باوجود اس نے کرسچن ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی، باقاعدہ طور پر کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے سے اس طرح اجتناب کیوں کیا۔ سب سے مل کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی اور وہ واقعی بہت مختلف قسم کی عورت تھی۔ اس نے مغربی عورت کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا وہ اس کے برعکس تھی۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ ڈینٹل نے شادی کر لی ہے اور تم واقعی اس کی بیوی ہو۔ جرمنی پہنچنے کے دوسرے دن اس نے دوپہر کو لنچ کرتے ہوئے امید سے کہا، یہ تو اب شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر میں خوش ہوں کہ اسے بالآخر ویسی بیوی مل گئی جیسی یہ چاہتا تھا۔ یہ کیسی بیوی چاہتا تھا؟ امید نے ایمان کو دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ ایسی لڑکی جس کا کبھی کوئی بوائے فرینڈ نہ رہا ہو، جو بہت مشرقی ہو بلکہ تنگ نظر اور قدامت پرست ہو۔ یقیناً تم ایسے ہی کسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوگی جہاں آدمیوں سے زیادہ میل جول نہیں ہوتا ہوگا، مگر پھر ڈینٹل سے تمہاری ملاقات کیسی ہوئی ہوگی؟ اور شادی؟ عجیب بات ہے نا۔ امید کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی تھی۔ نہیں ممی، امید ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتی تھی، میں نے اسے پہلی بار وہیں دیکھا تھا، وہ مدھم آواز میں مسکراتے ہوئے ماں کو بتا رہا تھا۔ امید نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ اور تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ یہ اس طرح کی جاب کر رہی ہے؟ ممی، آپ میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی غلط سوچنے لگی ہیں، میں اتنا قدامت پرست بھی نہیں ہوں۔ اس نے ماں کی بات پر کچھ چمٹ کر امید کو دیکھا جو بے تاثر چہرے کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ کیوں امید، تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں رہا؟ سبل نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ امید سے پوچھا۔ امید کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ممی پلیز، ایمان نے برقرفتاری سے احتجاج کیا۔ ارے اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ سبل نے کچھ حیرانگی سے کہا۔ نہیں، آپ اس بات کو چھوڑیے، آپ یہ بتائیے کہ یہ مچھلی آپ نے کیسے بنائی ہے؟ مجھے پہلے تو آپ نے اس طرح کی کوئی ڈش نہیں کھلائی۔ وہ بڑی مہارت سے موضوع بدل گیا تھا۔ تم جانتے تھے کہ میری منگنی ہوئی تھی، یہ بھی جانتے ہو کہ میں آج تک جہازیب کو بلانے میں کامیاب نہیں ہوئی، پھر بھی مجھ سے شادی۔ تمہاری ممی کہہ رہی تھی کہ تم ایسی لڑکی چاہتے تھے جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو، پھر تمہیں اس بات پر اعتراض کیوں نہیں ہوا کہ میرا ایک منگیتر تھا جس سے میں بہت محبت کرتی ہوں؟ اس رات امید نے سونے سے پہلے ایمان سے بات کرتے ہوئے اسے جتایا تھا۔ وہ تمہارا بوائے فرینڈ نہیں تھا۔ اس نے جیسے بحث شروع کرنے سے غریز کیا۔ میرے لیے وہ کسی بوائے فرینڈ سے بڑھ کر تھا۔ اس نے بڑی بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ ایمان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔
कुछ कहे बगैर इसने आंखें बंद करते हुए टेबल लैंप ऑफ कर दिया। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हें मुझ पर इतराज़ क्यों नहीं हुआ? उम्मीद ने डटाई से अपनी बात दोहराई। मुझे नींद आ रही है। उम्मीद अपनी आंखों को बाजू से ढांपते हुए, अपनी आंखों को बाजू से ढकते हुए इसने बेतासुर लहजे में जवाब दिया। कुछ देर इसे देखती रही और फिर इसने भी टेबल लैंप ऑफ कर दिया। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में वो बहुत देर तक कमरे की छत को घूरती रही। इस शख्स की ख्वाहिश थी कि इसकी ज़िंदगी में वो लड़की है जिसने इससे पहले किसी से मोहब्बत ना की हो, और इसकी ज़िंदगी में मैं आई, उम्मीद आलम, जिसकी ज़िंदगी में जहाज़ेब आदिल के अलावा और कुछ है ही नहीं। इसे बेख्तियार ईमान पर तरस आया। क्या ये शख्स इस तरह के सलूक का मुस्तहिक है जो मैं इसके साथ करती हूँ? क्या इसे तकलीफ़ नहीं होती जब मैं जहाज़ेब का नाम इस तरह इसके सामने लेती हूँ? और मैं ये सब क्यों करती हूँ जब मैं इससे शादी कर चुकी हूँ, इसके साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ, इस शख्स के साथ जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है, जिसने अपनी ज़िंदगी बहुत दयानतदारी से गुजारने की कोशिश की थी। फिर मैं ये बात तस्लीम क्यों नहीं करती कि अब मेरे पास इस शख्स के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये शख्स इतने का तो मुस्तहिक है कि मैं इसके जज्बों की कदर करूँ। इस तरह इसे तकलीफ पहुँचाकर मैं कौन से जज्बे की तस्कीन चाहती हूँ? वो पता नहीं किस रोम में आकर सोच रही थी। ज़हनी अब तरीके जिस तवील दौर से वो गुजर रही थी वो चंद लम्हों के लिए जैसे ख़त्म हो गया था। चंद लम्हों के लिए इसने अपने अंदर कहीं सुकून और ठहराव महसूस किया था। बहुत नरमी से इसने ईमान की आंखों से इसका बाजू हटाते हुए कहा, क्या वाकई आप सो गए हो? मैं कोशिश कर रहा हूँ। ईमान ने आंखें खोलकर अंधेरे में इसे देखने की कोशिश की। बात बदलने के लिए आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। वो अब इत्मीनान से इसके कंधे पर सर टिकाए आंखें बंद किए हुए थी। ईमान ने बहुत हैरत से अपने कंधे पर टिके हुए इसके सर को देखा। फिर इसकी नज़र अपने सीने पर दरे इसके हाथ पर गई। वो आंखें बंद किए पुरसकून अंदाज में सोने की कोशिश कर रही थी। वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अपना हाथ इसके हाथ पर रखकर इसने खुद भी आंखें बंद कर ली। अगले कुछ दिन इसने पूरी तरह जहाज़ेब आदिल को अपने जहन से झटकने की कोशिश की। वो ईमान के साथ इसके मुख्तलिफ फैमिली मेम्बर्स के यहाँ दावतों पर शिरकत करती रही। हर जगह इसे ईमान के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर मालूम होता रहा। इसे अंदाज़ा हो गया था कि वो अपनी अदात की वजह से अपने ख़ानदान में खासा पसंद किया जाता था, और ये पसंदीदगी सिर्फ इसलिए ही नहीं बल्कि सबल और पीटर के लिए भी थी। वो इसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। इसका हाथ पकड़कर सड़कों पर चलते हुए, इसकी बातों पर हंसते हुए, इसके साथ बातें करते हुए इसने हर बार जहाज़ेब के अलवियन से फ़रार हासिल करने की कोशिश की। जर्मनी में क़याम के दौरान इसने ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी की सीढ़ी पर दोबारा चढ़ने और कदम जमाने की कोशिश की, मगर वो एक बार फिर गिरी। जर्मनी से वापस आने से 2 दिन पहले वो ईमान के साथ कुछ शॉपिंग करने गई और वहाँ स्टोर पर शॉपिंग करते हुए इसने अचानक ईमान को वहाँ नहीं पाया। मुतलाशी नज़रों के साथ इसने स्टोर के हर हिस्से में इसे ढूंढने की कोशिश की, मगर वो वहाँ नहीं था। वो कुछ परेशान होकर काउंटर पर आई। आपके साथ जो आए थे वो अपने स्वीटर्स की पेमेंट करके जा चुके हैं। काउंटर पर खड़ी लड़की की बात सुनकर इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। क्या मतलब? वो कहाँ जा सकते हैं? वो शोहर है मेरा। और तो फिर आप इंतज़ार करें, शायद वो किसी ज़रूरी काम से बाहर गए होंगे। इस लड़की ने अपनी टूटी फूटी अंग्रेज़ी में से समझाया। वो कुछ कहे बगैर स्टोर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। शॉपिंग मॉल से गुजरते हुए लोगों की भीड़ में वैसे कहीं नज़र नहीं आया। वक्त बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था और इसकी बेचैनी और इज़्तिराब में इजाफा होता जा रहा था। इस तरह मुझे छोड़कर वो कैसे जा सकता है? इसका अब हाथ कांपने लगे थे। इसने घर का एड्रेस याद करने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रही। जर्मन ज़बान में घर के दरवाजे पर लिखा हुआ पता वो किस तरह भी याद नहीं कर पाई थी। इसके पास पर्स नहीं था। वो बिल्कुल खाली हाथ थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 10 मिनट गुजर गए, वो नहीं आया। उम्मीद ने खुद को इसी खौफ की गिरफ्त में पाया जिसने 5 साल पहले इस रात अपनी गिरफ्त में लिया था, जब जहाज़ेब के जाने के बाद वो गेट पर आई थी। इसे अपना आप एक बार फिर किसी अंधे कुएं की तख में महसूस होने लगा था। क्या ईमान मुझे जानबूझकर छोड़कर चला गया है? मगर क्यों? इस तरह ओह खुदाया! इसके दिमाग में सनसनाहट होने लगी। और अगर वो भी मुझे जहाज़ेब की तरह छोड़ गया है तो मैं क्या करूँगी यहाँ इस तरह खाली हाथ? मगर मैंने ईमान के साथ ऐसा क्या किया है कि वो यूँ करेगा? मैं इसकी बीवी हूँ। कोई बीवी को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। मगर शायद वो मुझे छोड़कर चला गया हो। जहाज़ेब भी तो चला गया था। वो बेख्तियार स्टोर से बाहर निकल आई। पागलों की तरह लोगों की भीड़ काटते हुए एक एक चेहरे को देख रही थी। अपने आगे चलता हुआ हर शख्स इसे ईमान लग रहा था। इसे अंदाज़ा ना हो सका कि वो शॉपिंग मॉल के किस हिस्से में पहुंच चुकी थी। वो सिर्फ ये जानती थी कि वो इसे नहीं मिला था। इसका जहन बिल्कुल माऊफ हो रहा था। अपने पास से गुजरती हुई एक औरत को रोककर इसने इंग्लिश में अपना मसला बताया था। इस औरत के बजाय इसके साथ चलने वाले एक आदमी ने इसे पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर ईमान को मुतवज्जा करने के लिए कहा। वो इंतज़ामिया के ऑफिस का रास्ता नहीं जानती थी। वो शख्स और इसकी साथी औरत इसे वहाँ तक छोड़ गए। ऑफिस में मौजूद एक लड़की और 2 आदमियों ने बड़ी हमदर्दी से इसकी बात सुनी और फिर बड़े मामूल के अंदाज में इसे तसल्ली देने के बाद पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर ईमान अली का नाम दोहराने लगे। वो जर्द चेहरा के इन लोगों को देखती रही। यहाँ अक्सर लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये ऐसी परेशानी की बात नहीं।
اعلان کرنے کے دوران اس لڑکی نے شاید اس کے فقط چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی یہاں وہی لوگ ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتے ہوں گے جو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوں گے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو لڑکی ایک بار پھر ایمان کے نام پیغام دے رہی تھی۔ اسے اپنا پورا وجود بہت سرد محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اب آگے مجھے کیا کرنا ہے؟ یہاں سے پاکستان ایمبیسی فون کروں، انہیں بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، پھر وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور ڈھونڈنے کے بعد بھی کیا ہوگا؟ اگر اس نے میرے ساتھ اپنی شادی سے انکار کر دیا یا اس نے کہا کہ وہ مجھے رکھنا نہیں چاہتا تو کیا ہوگا؟ میں کیسے جاؤں گی اتنی بے عزتی کے ساتھ؟ اسے اپنا پورا وجود کسی آکٹوپس کی گرفت میں محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے جہازیب، اب ایمان، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ مجھے اس طرح سزا مل رہی ہے؟ آخر میں نے اس شخص سے شادی کیوں کی؟ مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر خورشید وہ غلط کہتے تھے۔ وہ بھی اس شخص سے دھوکا کھا گئی۔ اسے اپنا جسم پتھر کی طرح بھاری لگنے لگا تھا۔ اعلان کرتے ہوئے 30 منٹ گزر چکے تھے، وہ نہیں آیا تھا۔ لڑکی نے اب اعلان کرنا بند کر دیا تھا۔ اب آپ گھر چلی جائیے، ہو سکتا ہے وہ یہاں سے جا چکے ہوں، اس لڑکی نے کہا۔ وہ گمسم اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اس لڑکی کو بتا نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تبھی کوئی ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر آیا اور امید کا دماغ بک سے اڑ گیا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ ایمان کو اتنا مارے اور اتنی بری طرح سے مارے کہ وہ بے اختیار اس کی طرف آیا تھا۔ وہ نہیں جانتی اسے یکدم کیا ہوا، وہ بس اس پر چلانے لگی تھی۔ پھر اسے بے تحاشا رونا آیا۔ ایمان فقط چہرے کے ساتھ اسے روتا دیکھتا رہا۔ بہت دیر وہ اس سے معذرت کرتا رہا، مگر وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں جانا، پاکستان جانا ہے، مجھے اپنا پاسپورٹ چاہیے۔ وہ روتے ہوئے صرف ایک ہی بات کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے رونے سے زچ ہوا یا اس کی باتوں سے، مگر بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہنے کے بعد وہ یکدم چلایا تھا۔ میں تمہارا منگیتر نہیں ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اسے یقین نہیں آیا کہ یہ لفظ ایمان نے اس سے کہے تھے۔ کیا یہ شخص اب مجھے جہازیب کے حوالے سے طنز کا شکار بنائے گا؟ وہ یکدم رونا بھول گئی۔ اب چلیے، وہ اسی طرح بلند آواز میں چلایا۔ کچھ کہے بغیر اس کے آگے چلتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے اپنے ایک کزن کو دیکھ کر شاپ سے نکلا تھا، چند منٹ لگے مجھے اس سے باتیں کرتے ہوئے، اور تم وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ میں مانتا ہوں مجھے وہاں سے اس طرح تمہیں بتائے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا، مگر تمہیں بھی وہاں رک کر میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہاری وجہ سے میں کتنا پریشان ہوا ہوں، اور اب بچوں کی طرح تم نے چیخو پکار شروع کر دی۔ میں تمہیں چھوڑ کر کیوں جاؤں گا، وہ بھی اس طرح؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ وضاحتیں دے رہا تھا، مگر وہ اس کی کسی بات کو سن نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ذہن پر ابھی بھی کچھ دیر پہلے کا جملہ سوار تھا۔ یہ شخص کون ہوتا ہے مجھے جتانے والا کہ میرا منگیتر مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ آخر اسے یہ بات کہنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اس کی وضاحتیں صرف وہی نہیں، گھر آ کر بھی جاری رہی تھی، اور شاید اس کی خاموشی سے پریشان کر رہی تھی۔ اس لیے وہ ایکسکیوز کرتا رہا تھا، مگر وہ بالکل خاموش ہو رہی۔ اسے اس سے پہلے کبھی وہ اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا اس وقت لگا تھا۔ اس رات بہت دنوں کے بعد ایک بار پھر وہ جہازیب کے الویژن کا شکار ہوئی تھی۔ اسے وہ بے تحاشا یاد آیا۔ ایمان علی کبھی بھی جہازیب نہیں بن سکتا۔ رات 3 بجے تک جاگتے رہنے پر اس نے بیڈ کے دوسرے کونے میں گہری نیند سوئے ہوئے ایمان علی کو دیکھ کر اپنے گیلے چہرے کو صاف کرتے ہوئے سوچا۔ الویژن کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا تھا۔ جرمنی سے واپس آنے کے بعد وہ ایک ہفتے کے لیے راولپنڈی رہی۔ ایمان اس دوران اسے باقاعدگی سے فون کرتا رہا۔ یہاں کر اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی زندگی اور مستقبل اب کس حد تک ایمان سے وابستہ ہو چکا تھا۔ وہ کسی طور پر بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی تھی۔ گھر میں ہر ایک کی زبان پر ایمان کا ذکر تھا۔ امید کی کوئی بات ایمان کے حوالے کے بغیر نہیں کی جاتی تھی۔ اس کی امی، اس کے بھائی، اس کی بہن، اسے ان کی باتیں سن کر احساس ہوتا تھا کہ ایمان اس گھر اور اس کی زندگی کے لیے کتنی اہمیت اختیار کر چکا ہے، اور میں کتنی دیر اس طرح ناراض رہ کر زندگی گزار سکتی ہوں۔ اس نے بے بسی سے سوچا۔ ایک ہفتہ کے بعد وہ اسے لینے آیا تھا، اور وہ خاموشی کے ساتھ بالکل نارمل طریقے سے کسی خفگی کا اظہار کیے بغیر اس کے ساتھ چلی آئی۔ ایمان آفس جوائن کر چکا تھا۔ آفس سے آنے کے بعد وہ باقاعدگی سے رات کو ڈاکٹر خورشید کے پاس جایا کرتا تھا۔ امید کو حیرانگی ہوتی کہ وہ ان کے پاس کس لیے جاتا تھا، اور پھر اس طرح باقاعدگی سے ان دونوں کے تعلقات آہستہ آہستہ پھر اچھے ہو گئے تھے۔ مگر جہازیب کا الویژن ابھی بھی اس کی زندگی سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ جب وہ اس کے حواس پر سوار ہوتا تب اسے کوئی دوسرا نظر نہیں آتا تھا۔ اگلے چند ماہ بعد اس نے اپنی زندگی میں ایک اور نیا موڑ دیکھا تھا۔